حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 ورष تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں لگے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر نے کہا کہ میں ہی کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صحابہ لکھے ہیں، انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی فراق میں ہوں۔ اسد نے کہا کہ ابو ہاشم اور ابو زہرہ اور ابو عبد مناف سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ تمہیں بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نپٹا لوں۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھا لی۔ ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار اٹھا لی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے ہی والی تھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ غصے میں آپ بھر گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے ہیں۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے۔ وہ صحیفہ بھی جلد بازی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کے دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سنا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچا اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اتنی زور کا تماچا مارا کہ ان کے خون نکلنے لگا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح سے خون سے بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے پھر غسل کرا، وضو کرا، اس کے بعد اس آیت کو پڑھی،
اس کو پڑھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضروری ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور دعاؤں میں ہمیں یاد کریے۔ اللہ حافظ۔